یہ میرے لیے بہت تکلیف ہے۔ بالی ووڈ کے لیجنڈری اداکار دھرمیندر 89 ایئرس کی ایج میں چل بسے۔ بالی ووڈ کے بلیک اینڈ وائٹ دور سے رنگین فلمی دور تک کے آغاز تک اپنی جاندار اداکاری سے فلم بینوں کے دلوں پہ راج کرنے والے عظیم اداکار دھرمیندر انتخاب۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ میں آئی ایم اے کینسیرین، جولائی کے مہینے کی منحوس پیداوار۔ ہم لوگ بہت نوسٹیلجک ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، صرف آل کینسیرینس ماضی، رشتے، مٹی، فلانا اس طرح کے عشقوں کے مارے ہوتے ہیں کینسیرینز۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے ایک زمانے میں میرے پاس 20 کے حساب سے کتابیں تھیں، اب بھی ہیں، باقی میرے دوستوں میں بات۔ تو میرا ایک بہت بڑا عذاب ہے میری زندگی کا۔ میں پاکستان بننے کے چند سال بعد پیدا ہوا۔ میرے بزرگ آئے تھے جالندھر، لدھیانہ اور امرتسر سے۔ مجھے ان شہروں سے عشق ہے، اور آج سے 15-20 سال پہلے ورلڈ پنجابی کانگریس یہ اس چکر میں گیا، ان تینوں شہروں کی میں مٹی لایا اپنے فارم ہاؤس پہ۔ تینوں شہروں کی مٹی ساتھ اپنے لاہور کی مٹی مکس کر کے گلاب لگائے، آج تک موجود ہے۔ تینوں شہروں کی مٹی میرے لیے وہ اچھا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے غزوہ احد جہاں لڑا گیا تھا، احد کی مٹی میرے میز پہ ہوتی۔ یہ کوئی سمیل نہیں ہے، میں سونگتا ہوں، رنگ پیلا ہے اس کا۔ اچھا آگے چلو۔ میں سعودی عربیہ بہت، میرے پتہ نہیں کتنے بزرگ، مجھے یاد بھی نہیں، 6 مہینے رہنا، 8 مہینے رہنا۔ میں ٹریڈنگ کرتا رہا، وہاں جاب کرتا رہا پہلے وہ سارا۔ اس زمانے میں ایک میگزین ہوتا تھا بڑا پاپولر فلم کا، اسٹار ڈسٹ۔ تو سعودی عربیہ میں ہم آپس میں، ہم دوست ہیں، گروپ حفیظ خان ہیں، وہ ماشاءاللہ از ان کینیڈا ڈوئنگ ویری ویل، وہ پنجاب یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، امیر افضل ہے، جمشید آئی ہے، وہ سارے ہم اکٹھے تھے۔ تو مزے پاس ٹائم کے لیے ظاہر ہے وہاں کیا ہوتا تھا، تو سیل فون شیل فون وہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں۔ اسٹار ڈسٹ ایک میگزین تو آیا کرتا تھا، تو پڑھا کرتے تھے، بہت خوبصورت میگزین تھا فلم کا۔ وہاں سے مجھے 2 چیزوں کا پتہ چلا، اب تاریخیں میں بھول گیا ہوں کہ پہلے کون تھا بعد میں کون۔ ایک مجھے پتا چلا کہ دھرمیندر صاحب کا بیٹا سنی دیول، اس کی فلم بیتاب۔ دوسرا، اب مجھے نہیں پتا پہلا کون تھا، پہلا 80s کی بات، کہ اس کی فلم راکی، میرا خیال ہے راکی تھی۔ یہ دھرمیندر صاحب کے بیٹے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں نے خانہ کعبہ جا کے دعا مانگی۔ کیوں؟ میرے ذہن میں تھا کہ بھئی لدھیانہ، امرتسر، جالندھر، یہ کو کراچی نہیں ہوا، بڑے گلوریفائڈ قصبے تھے، یعنی شہروں سے چھوٹے، قصبوں سے ذرا بڑے۔ کیسے ہو سکتا ہے میرے بزرگوں کا ان کے ساتھ تعلق؟ اتنے لوگ تھے 100 سال پہلے، یہ کیا ہوں گے؟ دھرمیندر صاحب اس وقت 8, 9, 10 سال کے ہوں گے جب پاکستان۔ دعا مانگی، میرے دوستوں نے مذاق اڑایا، مجھے نہیں پتا پہلے کون بات۔ تو میں نے کہا میرا رشتہ ہے۔ رشتہ کیا ہے؟ لدھیانہ، امرتسر کا چوک بہت اہم، میرے پرنانا کے نام پہ۔ اس سے پہلے کی بات ہے، یہ بات کیا مجھے یاد نہیں، پرانی بات ہے 80s کی۔ یہ راکی میرا خیال ہے فلم تھی سنجے دت، اس کے لیے بھی میں گیا۔ اللہ، وہ سکھ تھے۔ کچھ میرے دوستوں نے کہا کہ اچھا وہ تو تیرا لدھیانے کا رشتے دار سی تے، اے تیرا وہ جڑا سنجے دت صاحب کا بیٹا ہے، وہ سنیل دت صاحب کا جو بیٹا ہے، وہ تیرا کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا وہ جلندھر کے ہیں۔ اس طرح سوچتے نہیں لوگ۔ مجھے دھرمیندر صاحب کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا جب دل پہ ہاتھ پڑا،
ان کو کبھی نہ دیکھا. منوج کمار صاحب ہو گئے, پاریش راول صاحب ہو گئے, ان کے ساتھ میرا اور طرح کا ایک اور ہوتا ہے, وہ عرفان پٹھان یا جانی لیبر, اللہ ان کو صحت زندگی دے, ان کے ساتھ پہنچے. ان پہ منوج صاحب کے ساتھ بہت پیارا رشتہ رہا, دیکھا ان کو بھی. میں نے بلکہ ایک دفعہ کہا, میں پہلی کال پہ تو میں نے کہا منوج بھائی میں تو جانتا ہوں آپ احمد آباد کے رہنے والے ہیں. تو ہنس پڑے, کہتے ہیں احمد آباد میں پیدا ہوا, کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ڈلیوری ننیال پہلی ہوتی, تو میں تو تیرا گوانڈی ہوں. میں منوج بھائی وہ کیسے, کہ میں تو جنڈیالہ شیر خان کا ہوں. او بھائی, یہ مودی جیسے جو نفرت فروش ہوتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے دھرمیندر صاحب کا, اللہ کرم, ان کا انٹرویو, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, نام لیے کہ ہجرت پہ جب میرے ٹیچر وہ شاید اکرم صاحب ہے, وہ نام بتا رہے, تو میں ان کے ساتھ لپٹ گیا. ایک 8, 9, 10 سال کا بچہ. ایک میرا دوست اکرم ہوتا تھا, انہوں نے 2, ایک عبدالجبار ہوتا تھا. تو کہتے ہیں مجھے اس وقت 8, 9, 10 سال کے بچے کو پتا لگا کہ ہندو مسلم یہ مسلمان ہیں. ہم تو ان کو تھا جی چاچا جی, بابا جی, بھائی جان, فلانا کہنے سے. میں اتنا ہی دکھی ہوں دھرمیندر صاحب کے جان, موت اٹل ہے تو آنی ہے, لیکن جیسے اپنوں کا درد ہے نا, وہ ایک دکھ ہوتا ہے. ہم جو بھی ہوں اور جیسے بھی ہوتے ہیں, بالآخر سب قبروں میں جا سوتے ہیں. قبروں کی قسمیں, کوئی ادھر جلا دیا جاتا ہے, کوئی پانی میں, ادھر مٹی میں دبا دیا جاتا ہے, اور کچھ قبیلے دنیا میں آج بھی ایسے ہیں جہاں پانی میں بہا دیا جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ.